پھر کویسچن ہے، کسی نے کہا کہ یہ لڈو یا کارڈ کی طرح کا کوئی کھیل صرف تفریح کے لیے کھیلنا بغیر شرط وغیرہ لگا کر جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، تاش کو تو فقہا نے منع کیا کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم ہوتی ہے، کنگ کی زیادہ تعظیم، پھر کوئن ہے، جیک ہے، تو ان کی تعظیم چونکہ کرنی پڑتی ہے تصویر کی، تو یہ تو منع کیا گئے ہیں۔ باقی لوڈو جو ہے وہ تفریح طبع کے لیے کبھی کبھار کھیل لینے میں حرج نہیں ہے۔ کھیل جو ہے وہ کسی خاص اچھے مقصد کے لیے کھیلا جائے تبھی ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ لہو و لعب میں جاتا ہے، یعنی غفلت پیدا کرتا ہے اور منع کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے اب آپ نے کہا کہ کوئی کام کر کے تھک گیا ہے، تھوڑی سی تفریح اور نشاط کے لیے وہ کھیل لے، اور اس میں نماز قضا کرنا نہ ہو، جماعت نہ نکلے، شرط نہ لگائی جائے، عادتاً نہ کھیلا جائے، کیونکہ جب کھیل کی عادت پڑ جائے تو پھر اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اس میں وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ اس طرح جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ تھوڑا بہت کر لیں۔ اور آج کل جیسے کہ حالات چل رہے ہیں کہ ہر آدمی انتہائی ٹینشن میں ہے، اتنی زیادہ تفکرات کا حامل ہے کہ مسلسل اسٹریس میں ہے۔ ہر تیسرے آدمی کو شوگر اسی لیے ہو رہی ہے کہ چاہے وہ چینی زیادہ نہ کھاتا ہو، میٹھا زیادہ نہ کھاتا ہو، لیکن ذہنی دباؤ نے اس کے جسم کے نظام کو ڈس بیلنس کر دیا، اور اکثر لوگ اسی وجہ سے شوگر کا شکار ہیں۔ ایسے میں اگر آپ اس طرح کے تفریح کے کھیلوں کو بھی منع کر دیں تو ہر ایک کی طبیعت ہر چیز سے نشاط حاصل نہیں کر پاتی، اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، تو لہٰذا اس طرح کے تھوڑے بہت تفریح طبع کے لیے کھیلوں کی اجازت دی جانی چاہیے۔ یہ کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی وظیفہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، آپ انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، یا پتھر وغیرہ جیسے چیئے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ پڑھیں، بالکل اس کی اجازت ہے۔ شریعت نے کوئی خاص طریقہ وضع نہیں فرمایا۔ ویسے انگلیوں پہ ثابت ہے کیونکہ اس زمانے میں تسبیحات وغیرہ نہیں تھیں، پتھر وغیرہ تھے یا گٹھلیوں پہ پڑھا جاتا تھا، پھر بعد میں تسبیح ایجاد ہوئی، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ ایک 34 سالہ نوجوان ہے، اسے ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے کہہ دیا ہے کہ آپ زیادہ عرصہ اب زندہ نہیں رہیں گے، تو پوچھتے یہ ہیں کہ کیا وہ نوجوان شادی کرے یا نہ کرے؟ دیکھیں، بالکل شادی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ڈاکٹر ظاہری علامات کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرماتا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت لمبی زندگی بھی جی لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ تو اگر وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے، حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، تو بالکل اس کو شادی کرنی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ جس سے کریں ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ کنڈیشن ہے، ڈاکٹر نے رکھی ہے، اب آپ کرنا چاہیں تو۔ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کو دھوکہ دہی میں پھر شمار کیا جاتا ہے۔ بتانے کے بعد اگر لڑکی والے راضی ہیں تو بالکل کریں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنکے میں جان ڈال دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بیماری آگے چل کے ختم ہو جائے اور انسان ایک نارمل لائف گزار سکے۔ تو بہرحال یہ سوچ بھی اچھی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تو ہم کسی کی زندگی کیوں خراب کریں، اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ بتا دیں، اگر سامنے والے راضی ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل شادی کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو ٹین ڈبے والے ہوتے ہیں یہ چیزیں لا کے ہمیں دیتے ہیں، یہ کاٹ کباڑ والے جو کام کرتے ہیں، تو اس میں شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، تو کچھ لوگ آتے ہیں پھر وہ خریدتے ہیں وہ بوتلیں، تو ان کو شراب کی بوتلیں بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شراب کی خالی بوتل جو ہے فی نفسی ہی اس کو تو آپ بیچ سکتے ہیں، اس کا استعمال کوئی کیا کر رہا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ تو اس میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہیں تو کہیں بھی میں تو نہیں بیچتا ہوں، خامخواہ اس میں شراب ڈال کے بیچیں گے، آپ کی مرضی ہے، اور لیکن فتویٰ اسی پر ہے، یعنی شریعت کی بالکل اجازت ہے کہ آپ کسی برائی میں تعاون کی نیت نہ کریں۔ شیشی ہے آپ بیچ دیں، اس میں جو چاہے کر کے، آپ دوسری شیشے بیچیں اس میں بھی جا کے کوئی شراب ڈال کے کر سکتا ہے۔ آپ مکان کرائے پر دیتے ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں اس میں، آپ دکان دیتے ہیں، لوگ خلاف شرع کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، آپ رینٹ پہ اپنی کار وغیرہ دیتے ہیں، اسے ناجائز کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہر چیز کا حساب و کتاب کر کے ہی انسان قدم اٹھانا چاہے تو پھر تو وہ کچھ کاروبار کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا شریعت نے ہمیں دوسروں کے
کاموں کا یا ان کے ارادوں اور نیتوں کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ آپ اچھے ارادے کے ساتھ کریں، سامنے والا مس یوز کر رہا ہے اس کا ہیڈیک ہے، ورنہ تو پھر گن وغیرہ نہیں بیچنی چاہیے، چاقو وغیرہ نہ بیچے، شاید کو قتل کر دے، شاید کو گن پوائنٹ کے اوپر موبائل چھینے، یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے، وہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ بہرحال لیکن چونکہ پوچھنے والے نے اس لیے خاص طور پہ پوچھا کہ شراب کی بوتل کا یوز شاید شراب میں ہی ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور بعض اوقات دوسری چیزوں میں تیل وغیرہ رکھنے کے لیے بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، تو بہرحال بیچنا شرعاً جائز ہے، نہ بیچے تو بہتر ہے۔ ایک ہی ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں شاید یہ پڑوسی ملک سے تھا، ہمارے یہاں کنڈے کی دعوت دی جاتی ہے، کنڈوں کی، اور کھلانے کے لیے خواتین ہوتی ہیں اور کھانے والے ادھیڑ عمر کے مرد حضرات ہوتے ہیں جو اکثر نامحرم ہوتے ہیں، تو اس طرح غیر محرم کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ پھر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ تبرک باہر نہیں جائے گا، یہیں رہے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں چاہیے، تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نیاز کا تصور ذہن میں رکھیں کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کھلایا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا، ثواب بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ نیت یہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کھلایا اس پہ جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ ثواب آپ کسی کو ایصال کر دیں، دل میں نیت کر لیں کہ فلاں کو پہنچ جائے۔ اب وہ کوئی بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا اور آپ بزرگان دین کو شامل کر لیں، تو یہ بس ہونا چاہیے۔ یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم یہ کھانا فلاں بزرگ کے لیے پکا رہے ہیں، یعنی اس ارادے سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، شاید وہ ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کے معاملات سے پھر آہستہ آہستہ انسان شرک کی جانب بڑھ جاتا ہے، جو شریعت کو بالکل مطلوب نہیں۔ تو یہ جانبین سے بعض اوقات اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نیاز کریں، اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں، اس میں مخصوص افراد نہیں کھائیں گے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، مٹی کے کنڈوں میں ہو یہی کوئی ضروری نہیں ہے، مخصوص چیز ہی پکے چھپا کر اور جس کمرے میں بنی ہے وہیں کھلائی جائے، یہ سب ہماری ایجادات ہیں جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ نہ نفس نیاز یعنی خود نیاز کرنا کوئی فرض یا واجب ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو فرض اور واجب کا سا درجہ دے دیتے ہیں کہ جو نہیں کرے گا اس پہ تانا زنی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ایسی اب پھلجھڑیاں اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں، بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ ہے، اور پھر وہ نماز کی پابندی کرے نہ کرے، روزے کی پابندی کرے نہ کرے، سچ بولے نہ بولیں، جھوٹ چھوڑے نہ چھوڑیں، غیبت اور چغلی کا بازار گرم کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن ان چیزوں کی اتنی پرواہ ہوگی کہ یہاں سے کنڈا یہاں نہیں جانا چاہیے، ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کے علاوہ پکنا نہیں چاہیے، اس کی اتنی زیادہ پابندی ہے جیسے اگر ذرا کچھ کر لیں گے تو چھت گر جائے گی سر کے اوپر اور سب کے سب زندہ دفن ہو جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ انہیں غور کرنا چاہیے کس چیز کو آپ لازم سمجھیں، کون سی چیز جو ہے مستحب کے درجے میں رہنی چاہیے۔ یہ ہم لوگ ترتیب قائم نہیں رکھ سکتے، ترجیحات متعین نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ خرافات ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، جس کو بدعت کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، یعنی کوئی بری چیز نہیں، غلط نہیں کہا کسی نے، اس قسم کی جو بدعتیں غلط ہوتی ہیں۔ نفس نیاز بالکل ٹھیک ہے، جو میں نے عرض کیا، نیت ہونی چاہیے، ہم اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں مقصود ہو، اور اس سے جو ثواب آئے گا ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں گے۔ پھر باقی یہ سب کنڈیشنز بالکل غلط ہیں، ان کی بالکل پابندی نہ کی جائے، بلکہ گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ خواتین کو طاقت کے ساتھ روکیں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، یہ خرابی جو خلاف شرع چیزیں ہمارے گھروں میں عام ہوں گی، تو نبی کریم نے واضح فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی ایسی نئی چیزیں ایجاد کرنا جو خلاف شرع ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، ان کا روکنا ضروری ہوتا۔ پہلے یہ لے لیتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ 2 سال تک منگنی چلی، اور پھر کوئی ایک صاحب تھے، ان کے کوئی پیر و مرشد صاحب وغیرہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ آگے چل کے اچھا نہیں ہوگا، تو ایک شخص کے کہنے پہ انہوں نے وہ رشتہ ختم کر دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طریقے سے کہنا بالکل غلط ہوتا ہے کہ جی یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ استخاروں کی مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، میں اسی لیے استخاروں کو منع کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی مفتی صاحب رشتے کے لیے استخارہ کر لیں، تو میں منع کرتا ہوں۔ منع کرنے کی وجہ ہے، اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے،
ہم عام لوگ ہیں، ان کے خواب شیطانی ایرر سے پاک و صاف تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ انہیں جو خواب نظر آتے تھے وہ یقیناً من جانب اللہ ہوں گے۔ ہمیں جو نظر آتے ہیں اس میں نفس و شیطان کا دخل، اس میں طبعی تقاضوں کا دخل، یہ کبھی کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی آسمان سے نیچے گر رہے ہیں، کبھی کیچڑ کے اندر گرے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کے ہمیں خواب نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو خواب میں اشارہ نظر آ رہا ہے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرنے چلے اللہ کی طرف سے بھی ہے تو پھر ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ جب آپ نے یہ استخارہ کیا، اور استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ رشتہ ہو رہا ہے، آپ کو اچھا لگا، آپ نے کہا نہیں استخارہ کرو، لو سب کہہ ہی رہے ہیں، استخارہ کیا اس میں نہ آ گیا، پھر فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب استخارے میں نہ آ گیا، رشتہ بہت اچھا ہے، اگر ہم اس کے خلاف چلے جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ تو بھئی پھر آپ نے استخارہ کیا کیوں تھا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا مشورہ ہے۔ جب اللہ کا مشورہ ہے، اللہ کا مشورہ ہے تو پھر آپ کیوں اس کو اللہ کے مشورے کو ٹال رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ بھی ایمان کی کمزوری کہ اگر چلیں آپ نے کہا جی اللہ کا مشورہ ہے، ہم اس کے مطابق کر لیتے ہیں، ہاں آگے آپ نے رشتہ کر لیا، 4 دن بعد طلاق ہو گئی، آپ اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا اشارہ کیا تو 4 دن میں طلاق ہو گئی۔ اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ جو ہاں کا اشارہ تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ تھا یہ آپ کے حق میں بہتری تھی، اور یہ رشتہ ٹوٹنا ہی بہتر تھا، قسمت میں تھا، ٹوٹ گیا، بہت اچھا۔ لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی، پھر کلمات کفر زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم مشورہ کر دیتے ہیں کہ آپ مشورہ کریں اور تدبیر اختیار کریں، یہ استخارے وغیرہ نہ کریں۔ اب جیسے یہ ہے، اب انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ مستقبل کے اندر یہ رشتہ اچھا نہیں ہوگا، رشتہ توڑوا دیا کسی کا، ان سے اسی ٹائم پوچھتے ہیں نا کہ بتاؤ میری جیب میں کیا استخارہ کر کے بتائیے، آپ بتائیں میں کیا کھا کر آیا ہوں، 2 منٹ کے اندر پتہ چل جائے گا۔ جن کو یہ پتہ ہے کہ 10 سال بعد یہ رشتہ کتنا خراب ہوگا یا 2 سال بعد کتنا خراب ہوگا، وہ یہ تو کم از کم بتا سکتے ہیں کہ تمہیں بھی کیا کھا کر آئے ہو۔ اس طرح اندازوں سے رشتے خراب کروانا کسی کے، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کی بالکل تائید نہیں کریں گے۔ آپ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مشورہ اور تدبیر کریں، استخاروں کی طرف نہ آئیں۔ ہر ایک اپنی اپنی بولی بولے گا، آپ 4 استخارے کروائیں، ایک ہی کام کے 4 آدمیوں سے کروائیں، ایک کچھ کہے گا، کچھ کہے گا، کچھ کہے گا، کچھ کہے گا۔ اور جو کر رہے ہوتے ہیں استخارے، یہ کبھی اپنی 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے لیے کبھی استخارہ کر کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح کرنا ہو کبھی استخارے کے اوپر نہیں کریں گے، ہمیشہ مشورہ تدبیر کریں گے۔ یہ بات میری بری تو بہت لگے گی سب کو، کیونکہ یہ دوسروں کے بچوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، دوسروں کے رشتے توڑوا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیے وہی تدبیر اور مشاورت چل رہی ہے۔ اس لیے ہم تو وہ بات کہیں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کریں گے۔ ہمارا یہ آج مسلمان کا ظرف اتنا مضبوط نہیں رہا، نہ اعتقاد اتنا مضبوط ہے کہ وہ استخارے پہ کیے گئے فیصلے پہ پھر اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے اور صحیح بھی آ جائے۔ اس لیے ہمارا مشورہ مانیں تو ایسے ہی کریں جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا، اور جس نے یہ کیا ہے اس نے بالکل غلط کیا، خواہ رشتہ توڑوا دیا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کویسچن انہوں نے کیا تھا کہ کیا قطرے اگر آ جائیں تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ چاہے وہ مادہ منویہ کے ہوں، چاہے پیشاب وغیرہ نکل جائے انسان کا، وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو آپ کو پہلے کپڑے پاک کرنے ہوں گے تبھی آپ نماز کے قابل ہوں گے۔ ہاں اگر ایک آدھ قطرہ نکلتا ہے، جیسے پیشاب کا کوئی قطرہ نکل آتا ہے اور وہ زیادہ نہیں پھیلتا، تو یہ لیکوڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نجاست غلیظہ، اس کی مقدار کو، درہم کی مقدار کو جاننے کے لیے سمجھ لیں کہ ہتھیلی پہ اگر آپ پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگے تو رک جائیں۔ جتنے اس وقت ہتھیلی میں پانی ہے اس کو 1 درہم کی مقدار کہتے ہیں، شرعی درہم کہلاتا ہے۔ اگر فرض کر لیں شلوار پہ کوئی پیشاب کا قطرہ لگا اور 1 درہم سے کم رہا اور آپ نے اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر وہ گر کے پھیل کے 1 درہم تک پہنچا تھا تو پھر نماز اب بھی ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہوگی۔ ہاں 1 درہم سے زائد اگر نجاست لگ جاتی ہے، لیکوڈ جیسے میں نے عرض کیا، یا پھیل کے 1 درہم سے زائد ہو جائے تو اب اس میں اگر نماز آپ پڑھیں گے تو شروع ہی نہیں ہوگی، یعنی اسے نماز سے پہلے پاک کرنا ہی ضروری ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اور اگر ایسی نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوئی، پاک کر کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نظر سے معذور ہیں تو کیا جماعت ترک کے لیے عذر ہے؟ یہ بالکل ہے۔ اگر آپ کی مسجد فاصلے پر ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکلے سامنے مسجد ہے پھر تو آپ چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، جماعت سے نماز پڑھ لیں، اور جب آپ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو سہارا دے ہی دے گا انشاءاللہ، جاتے جاتے لوگ لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فاصلے پر ہے اور بیچ میں ٹریفک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ٹکرا کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں نابینا شخص کے لیے ترک جماعت کے لیے یہ بالکل عذر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔
ایک یہ پوچھا بہن نے کہ کیا اللہ میاں یا اللہ سائیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ایسے الفاظ جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، بہتر ہے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ عز و جل کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ میاں کا لفظ ویسے ہی مطلب مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیا جائے، کیونکہ میاں جیسے شوہر کو بھی میاں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو زنا کا بہم مرد عورت کے درمیان رابطہ کروانے والا ہوتا ہے، جس کو دلال یا ایجنٹ کہتے ہیں، وہ بھی میاں کہلاتے تھے۔ اس لیے فقہا نے منع کیا کہ ایسے لفظوں کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سائیں کا لفظ جو ہے وہ سندھی زبان میں ادب کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو دیکھ لیں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی اور خراب قسم کے معنی نکلتے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر نکلتے ہوں تو پھر اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن بھائی نے کہا کہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا سالے سے، بیوی قریب تھی، تو غصے میں کہا کہ اپنی بہن کو بٹھا کر رکھو، اور کوئی طلاق کی انٹینشن وغیرہ نہیں تھی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس سے طلاق نہیں ہوئی، یہ تو آپ نے خالی کی دھمکی کے طور پہ ہی کہا، اور طلاق دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے کہ جھگڑا ہو سالے سے اور آپ ایموشنلی بلیک میلنگ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو وہاں پہ بٹھا دیں۔ یہ آپ کی کیا سمجھداری کا کام تھا؟ اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو پھر اگر وہ کسی کی بہن یا بیٹی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ڈھال بنا کر آپ کسی کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، اپنی بیوی کو ڈپریشن کے شکار کروائیں۔ آپ کی بیوی مفت میں آپ کی خدمت کرے، آپ کا کھانا بنائے، ڈسٹنگ کرے، آپ کے کپڑے دھوئے، استری کرے، آپ کے بچوں کو سنبھالے، اور آپ 2 منٹ کے اندر اپنی تربیت کو یوں ظاہر کر دیں کہ جھگڑا سالے سے ہو رہا اور بیوی کو یوں جیسے مکھی کو دودھ میں سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، ایسے آپ نے پھینک دیا اس کو اٹھا کر۔ آپ کو اس پہ مطلب شرم آنی چاہیے، اور اپنی بیوی سے اکیلے میں معافی بھی مانگیں گے آپ کہ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ باقی تھوڑا سا میں اور آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اپنے بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں، ابھی تو آپ بال بچ گئے، لیکن یہ غصے جو ہوتے ہیں نا، یہ اسی طریقے سے انسان غصے میں جب جلال میں آ جاتا ہے، شیطان موقع پاتا ہے اور ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلوا دیتا ہے کہ اس وقت تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن پھر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چاہے نیت کریں نہ کریں طلاق ہو جاتی ہے، اور اس میں پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آئندہ یہ حرکت نہ کریں، اپنے غصے کو ضبط کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، جس کا قصور ہے اسی حد تک جھگڑے کو محدود رکھیں، اس کی سزا کسی اور کو دینے کی عادت نہ بنائیں، ورنہ اس کا وبال پھر آپ پر بھی آئے گا۔ تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں، آپ دونوں میاں بیوی پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور آئندہ ایسا نہ ہو۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ چاش اشراق اوابین، ان کی کم از کم 2 رکعت تو آپ پڑھیں، کم از کم 2، ورنہ اوابین کی 6 رکعت تک ہوتی ہیں، اور کم از کم 2 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح تہجد جو ہے کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 12 پڑھنا بھی ثابت ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ 12 رکعت بھی ثابت ہیں، تو 8 رکعت ثابت ہیں، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم 2 رکعت کی عادت ڈال لیں، ہمیشہ اتنے عمل کی عادت ڈالیں جو نوافل یا مستحبات میں سے، جسے آپ ہر حالت میں اور مختلف اوقات میں نبھا سکیں، استقامت حاصل کر سکیں۔ آپ بیمار ہیں، صحت میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، مصروفیت زیادہ ہے، کم ہے، ایسے ہی بس اختیار کریں۔ ہم بعض اوقات بہت زیادہ عبادات اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی صحت کو، اپنی فرصت کو دیکھ کر، پھر اس پہ استقامت حاصل نہیں کر پاتے۔ شریعت کو کثرت مطلوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو عمل کرو اسے ہمیشہ کرو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کی یہی عادت کریمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے اسے ہمیشہ کے لیے اختیار کیا کرتے تھے۔ اس لیے مختصر عمل اختیار کریں، اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھے گا، آپ کی اخلاص اور اس کی بارگاہ میں استقامت، پابندی سے لگاتار وہ کام کرنا، یہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے، اسی کو آپ اختیار کیجئے۔